السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ مولا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العمم ولن یذیک رسول اللہ جاہک بی اذا الکریم تجلی باسم منتقم محمد تاج رسول اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عما نوالہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام بسعادت و احترام عرض کرنے کے بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ ربیع الاول شریف کے جمعۃ المبارک کی حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ دعا کیجیے اللہ کریم حق سچ بیان کر کے عقیدہ رکھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات کے علم میں ہوگی یہ بات کہ ماہ ربیع الاول شریف میں ہم نے جمعہ کے خطبات کا عنوان سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آغاز کرنا تھا۔ یہ بہت طویل یعنی لمبا ٹاپک ہے، ہم تھوڑا تھوڑا کر کے انشاءاللہ العزیز جتنا ہمارے بس میں ہوا اس کو مکمل بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ دعا کیجیے آپ سب بھی کہ اللہ تبارک و تعالی اس مشن میں ہماری مدد فرمائے اور اللہ کریم اپنی غیبی رحمت کی طاقت سے ہمیں یہ قوت عطا فرمائے کہ ہم اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو یہاں جمعہ شریف کے خطبات کے اندر آپ حضرات تک پہنچا سکیں۔ میری نیت یہ ہے کہ چونکہ جس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کردار سے زمانے کے حالات سنورے اور لوگوں کے حالات درست ہوئے، اس محبوب کی زندگی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک سننے سے سنانے سے انشاءاللہ ہمارے کردار بھی نکھریں گے اور اللہ کریم ہماری زندگی میں بھی انقلاب پیدا فرمائے گا۔ اس نیت کے ساتھ میں اس عنوان کو کافی دنوں سے اپنے احباب کے گوش گزار کر رہا تھا کہ ہم نے جمعہ شریف پر سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان تسلسل کے ساتھ انشاءاللہ بیان کریں گے، اور ہے کافی طویل لیکن اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا، ہم اس کی پوری جتنی ہمیں سمجھ آ سکی وہ آپ حضرات تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ آج اس عظیم مشن اور عظیم کوشش کا جو پہلا حصہ ہے، بالکل پہلا جمعہ شریف ہے، وہ آپ حضرات کے سامنے اللہ کے نام سے ہم یہ کام شروع کر رہے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیرت کا ذکر شریف ہم بالکل شروع سے ہی لے رہے ہیں۔ سرکار کی سیرت پاک کا سٹارٹ کب سے ہوتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے کردار مبارک کا آغاز کب سے ہوتا ہے، اس سلسلے میں ہمیں سرکار کے وجود کے حوالے سے سمجھنا ہوگا۔ سرکار کے وجود ایک تو ہے ظاہری جسمانی وجود
جو بشریت کی صورت میں انسانی شکل میں اس دنیا پہ سیدنا عبداللہ اور سیدنا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہما ان کے گھر میں سرکار کی ولادت و سعادت ہوئی۔ یہ سرکار کا بشری جسم تھا جو ان دو حضرات کے گھر میں حضرت عبد المطلب کے پوتے ہونے کی حیثیت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ لیکن ایک وجود آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا روحانی وجود بھی ہے۔ وہ روحانی وجود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے سارے نبیوں سے ہی صرف پہلے نہیں بلکہ رب کی ساری مخلوق کل کائنات سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب کو وجود عطا فرمایا تھا۔ کائنات کا کوئی گوشہ کوئی حصہ وجود میں نہیں آیا تھا، ابھی رب نے کائنات کی کسی شے کو بھی تخلیق نہیں فرمایا تھا کہ رب نے سب سے پہلے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی اور نورانی جو وجود پاک تھا اللہ کریم جل شانہ نے اس وجود مسعود کی تخلیق فرمائی جس وقت کائنات کے اندر کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ نے مخلوق کی ابتدا، اس مخلوق کا افتتاح نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کر کے فرمایا، اور اس وقت اللہ کریم جل شانہ نے یقیناً نور مصطفیٰ کو پیدا کیا تو اس میں بے شمار حکمتیں ہوں گی۔ رب کی ذات حکیم ہے، جو کرتا ہے وہ حکمتوں سے خالی نہیں ہوتا۔ جو مجھ ناچیز کو سمجھ آیا وہ یہ ہے کہ ہم جب بھی کسی کام کا افتتاح کرتے ہیں تو افتتاح برکت والی شے سے کیا جاتا ہے، اچھی شے سے افتتاح کیا جاتا ہے۔ مسجد کا، مدرسے کا، گھر کا سنگ بنیاد رکھنا ہو، افتتاح کرانا ہو تو کسی عظیم ہستی کو بلایا جاتا ہے، ان سے افتتاح کرایا جاتا ہے۔ یا ایک اور مثال سن لیجئے، ہمارے ہاں تو رواج ہے، یہاں کا مجھے نہیں پتہ، کہ جس وقت لوگ کسی بچی کو بیاہ کر شادی کر کے اپنے گھر میں لاتے ہیں تو وہ نئی نویلی دلہن کو بیڈ پہ بٹھا کر، کمرے میں بٹھا کر چند دن کھانا کھلایا جاتا ہے، پکا پکایا کھانا اس کے حوالے کیا جاتا ہے۔ چند دن گزرنے کے بعد گھر والے اس نئی نویلی دلہن کو اٹھا کر کہتے ہیں آ جاؤ کچن سنبھالو، یہ کچن آپ نے ہی سنبھالنا ہے، کچن میں لے کے آتے ہیں اور اس نئی نویلی دلہن کے ہاتھ سے جب کچن کا افتتاح کرواتے ہیں تو ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ اس کے ہاتھ سے کسی میٹھی چیز کو پکوایا جاتا ہے، میٹھی چیز کو پکوا کر کچن کا افتتاح اور اس گھر میں اس کی آمد کا جو کام ہے اس کا افتتاح کیا جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ سے میٹھی چیز پکوائی جائے تاکہ میٹھے ہونے کی وجہ سے اس کا کردار، اس کی زندگی بھی میٹھی بنے اور گھر کا جو سکون ہے وہ بھی میٹھا رہے۔ میٹھی چیز اس کے ہاتھ سے پکوائی جاتی ہے۔ اللہ کریم نے بھی کائنات بنانی تھی اور کائنات کا کرنا تھا افتتاح، اور کائنات کے اندر اپنی تخلیق کا آغاز کرنا تھا۔ رب نے بھی چاہا کہ میں اپنی مخلوق میں سے اس ذات کو نہ بناؤں جو سب سے زیادہ میٹھی ذات ہو۔ اب میٹھی ہماری سوچ کے مطابق کوئی چینی کو میٹھا کہے گا، کوئی گڑ اور شکر کو میٹھا کہے گا، کوئی شہد کو میٹھا کہہ دے گا، لیکن میں یہ عرض کروں گا آپ سے کہ میٹھا اگر شہد ہے، تمے کے پانی کے، کڑوا تمہ نہیں ہوتا، اس کے پانی کے 2 قطرے شہد کے اندر ملاؤ، شہد کی مٹھاس رہ جائے گی؟ اب تو کڑوا ہو جائے گا نا۔ تمہ مل گیا، بے شک شہد کا پورا گلاس ہو اور تمے کے پانی کے 2 قطرے بھی ہوں تو وہ شہد کا ذائقہ خراب کر کے رکھ دے گا۔ شیرہ ہے چینی کا یا گڑ کا، اس میں بھی اگر 2 قطرے تمے کے پانی کے چلے جائیں تو یہ اس کی مٹھاس بھی ختم ہو جاتی ہے، کڑواہٹ آ جاتی ہے۔ یہ اتنا میٹھا نہیں، اور میٹھا وہ نہیں ہوتا جس میں کڑوا ملے تو وہ اس کی مٹھاس کو ختم کر دے، بلکہ میٹھا وہ ہوتا ہے جس سے کڑوا ملے وہ بھی میٹھا ہو جائے۔ اللہ کریم نے چاہا کہ میں میٹھی ذات سے اپنی کائنات کا افتتاح کروں تو چینی گڑ اتنا میٹھا نہیں تھا جتنی میٹھی ذات اللہ نے پیارے محبوب علیہ السلام کی بنائی تھی کہ چینی میں کڑواہٹ ڈالو وہ کڑوی ہو جائے گی، گڑ میں کڑواہٹ ڈالو وہ کڑوا ہو جائے گا، شہد میں کڑواہٹ ڈالو کڑوا ہو جائے گا۔ لیکن سرکار کی وہ ذات ہے جن کے دامن سے جتنا کڑوا بھی آ کے مل جائے رب اس کو بھی میٹھا بنا دیتا۔ اشارہ کرتا جاؤں، جس وقت حضرت عمر آئے تھے سرکار کے پاس، نیت کیا لے کے آئے تھے؟ تلوار ننگی ہے،
ارادہ کیا ہے کہ میں حضور کو شہید کر کے آتا ہوں، معاذ اللہ کہ سرکار کو قتل کر کے آتا ہوں۔ بس نگاہ مصطفیٰ کے پڑھنے کی دیر تھی، اتنی کڑوی طبیعت کو میرے نبی علیہ السلام نے میٹھا بنا دیا۔ یہ ہے وہ ذات جس کو اللہ نے افتتاح کائنات کے اندر، اس مخلوق کے آغاز کے اندر سب سے پہلے رب ذوالجلال نے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق فرمائی کہ اس ذات کی مٹھاس سے رب نے جہان کی کرواہٹیں ختم کرنی تھی، اور جہان کے اندر جتنے کڑوا پن تھا رب ذوالجلال نے اس کو مٹانا تھا۔ اس واسطے رب نے سب سے پہلے ذات نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق فرمائی۔ ایک اور جھلک بھی سنتے جائیے، میرا دل کر رہا ہے یہاں پہ یہ عرض کروں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں یمن کے علاقے کا ایک شخص ہے، نام ہے اس کا ثمامہ، سا 3 نقطوں والی آگے میم الف میم ہا، ثمامہ بن اسال، اسلام کا سخت دشمن ہے، اسلام کے سخت مخالف ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی سخت جو ہے دشمنی رکھتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالف پارٹی میں سے تھے، یمن سے نکلے یہ ارادہ لے کر کہ میں عمرہ کروں کعبہ شریف کا، کافر بھی کرتے تھے اس وقت، طواف بھی کرتے تھے، اس ارادے سے یمن سے نکلے۔ رب کا کرنا یہ کہ حرم شریف کا راستہ بھول گیا، مکہ شریف جانا تھا نا تو راستہ بھول گیا، راستہ بھٹکتے بھٹکتے مکہ سے پار مدینہ شریف کے بارڈر تک پہنچ گیا۔ بارڈر پر سرکار کے کچھ صحابہ چوکیداری کر رہے تھے مدینہ شریف کے بارڈر پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جب دیکھا کہ یہ وہ شخص ہے جو تو اسلام کا دشمن ہے، اسلام کے مخالف ہے، اسلام کے ساتھ اس کا کوئی ربط تعلق ہی نہیں، اور یہ مدینہ شریف کے بارڈر کے قریب ہے، یہ نہ ہو کہ کوئی خطرہ ہو اس سے، فوراً گرفتار کر لیا۔ گرفتار کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لائے۔ اب کڑوا کتنا ہے کہ سرکار کا بھی دشمن، اسلام کا بھی دشمن، مسلمان کا بھی دشمن، اور خود کہتے تھے کہ میرے دل میں سب سے زیادہ معاذ اللہ نفرت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اتنے کڑوا۔ حضور کی بارگاہ میں لایا گیا قیدی بنا کر، اس وقت جیل نہیں بنی تھی، حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں جو قیدی ہوتے تھے مسجد میں ہی ان کو باندھا جاتا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مسجد کے ایک ستون کے ساتھ ثمامہ بن اسال کو باندھ دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ثمامہ بن اسال کے پاس سے گزرے تو سرکار نے حال چال پوچھا، بھائی کیا حال چال ہے؟ اس نے اتنا اندر غصہ سرکار کے ساتھ اور اتنی دشمنی رکھتا تھا کہ قیدی ہونے کے باوجود حضور کو کیا کہنے لگا ان تقتل زادم وین تنم علی شاکر، کہ آج اگر میں تمہارے ہاتھ میں قیدی بن چکا ہوں، یاد رکھو اگر مجھے قتل کرو گے تو بدلے میں تمہیں بھی قتل کیا جائے گا۔ قیدی ہونے کے باوجود اتنی بڑی بات کہہ رہا ہے کہ اگر مجھے قتل کرواؤ گے یا کرو گے تو بدلے میں آپ کو قتل کیا جائے گا۔ میرے ماننے والے، میری برادری، میرا خاندان بڑا ہے، یہ اس کو اپنی چودراہٹ پہ مان تھا، کہنے لگا مجھے قتل کرو گے تو آپ کو بھی قتل کیا جائے گا، میں کوئی عام بندہ تو نہیں۔ اور آگے کہا وین تنم علی شاکر، اگر مجھ پہ انعام کرو گے تو پھر میں تمہارے اس انعام کی قدر بھی کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت بات سنی اور سن کر آگے چلے گئے۔ ایک نماز پہ یہ ایسا ہوا، دوسرے پہ سرکار تشریف لائے، اس نے پھر یہی بات کہی کہ مجھے مارو گے تو بدلے میں تمہیں بھی مارا جائے گا، معاذ اللہ، یہ بات اس نے کہی۔ تیسری بار بھی حضور علیہ السلام آئے تو اس نے یہی بات کہی۔ اب ہمارے جہاں کوئی حوصلہ ہوتا تو پتہ نہیں کہاں جا پڑتا، لیکن یہ وہ ذات تھی جس کے نور سے اللہ نے کائنات کا افتتاح فرمایا تھا۔ کائنات کی سب سے پہلی مخلوق ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ نے میٹھی ذات سے حضور کے نور کے ساتھ اس کائنات کی تخلیق کا افتتاح کیا تھا۔ اب میٹھی ذات کتنی ہے، سرکار نماز پڑھا چکے، لوگوں کے ذہن میں تھا کہ کوئی سخت سے سخت آرڈر اس کے بارے میں سرکار جاری کریں گے، اور سرکار کہیں آرڈر دے دیں گے کہ اس کو پکڑ کے قتل کر دو، اس کو یہ کر دو، وہ کر دو، لیکن رب کے رسول نے نماز پڑھی، سلام پھیرا، مصلی پہ پیچھے مڑ کے بیٹھے، صحابہ کو آرڈر دے دیا، اور میں صحابہ اٹھو، ثمامہ بن اسال کی رسیاں چھوڑ کر اسے آزاد کر دو۔
اسلام کا دشمن، لیکن سرکار فرماتے ہیں رسیاں چھوڑو، اسے آزاد کر دو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرڈر کے پابند صحابہ اٹھتے ہیں اور رسیاں چھوڑ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ثمامہ بن اسال کو آزاد کر دیتے ہیں۔ رسیاں چھوڑ دی گئیں، ثمامہ مسجد سے نکل گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد مسجد کے سامنے باغ تھا، باغ میں ایک کنواں تھا۔ ثمامہ مسجد سے نکل کر سیدھا اس کنویں پہ گئے اور اس کنویں پہ جا کے غسل کیا۔ غسل کر کے پھر حضور کے دربار میں حاضر ہو کے بیٹھ گئے۔ پہلے رسیوں سے باندھے ہوئے تھے، اب رسیاں تو نہیں ہیں، لیکن آپ پھر بھی گئے حضور کے سامنے۔ سرکار نے فرمایا ثمامہ ہم نے تو تمہیں چھوڑ نہیں دیا تھا۔ کہنے لگا چھوڑا کہاں تھا، اپنی زلفوں کا قیدی بنا لیا تھا۔ آقا پہلے تمہارا نہیں تھا، لیکن تمہارے کردار کی وجہ سے میرا ذہن مان رہا ہے کہ رب نے اتنا میٹھا کسی کو نہیں بنایا جتنا میٹھا ذات مصطفیٰ کو بنایا ہے۔ سرکار نے انعام کیا، انعام کے نتیجے میں حضرت ثمامہ بن اسال کلمہ پڑھتے ہیں، سرکار پہ ایمان لاتے ہیں، اور ایمان کتنا مضبوط لے کے آئے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے یہ تھا کہ سب سے زیادہ نفرت معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ سے تھی۔ کہنے لگا اب روئے زمین پر کوئی اور بندہ نہیں جو آپ جتنا مجھے زیادہ پیارا لگتا ہو۔ کائنات کی ساری مخلوق کے اندر سب سے زیادہ محبت اے مدینے کے تاجدار اللہ نے مجھے آپ کی عطا فرمائی ہے، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ ہے وہ ذات جس کو رب نے سب سے پہلے تخلیق فرمایا۔ میں آغاز سے سیرت مصطفیٰ کا سبق شروع کر رہا ہوں، اور یہ پہلے کی رٹ صرف میں نے نہیں لگائی۔ علامہ محمد اقبال نے کہا تھا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ کا نگاہ عشق و مستی کے اندر اللہ نے اپنے یار کو اول بھی بنایا ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو آخر بھی بنایا ہے۔ اور رب نے قرآن میں فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن، کہا میرا یار میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اول بھی ہیں اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آخر بھی ہیں۔ اب قرآن کے بعد اب آئیے حدیث پاک پر خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت اول النبیین فی الخلق، فرمایا ابھی تک 1.25 لاکھ پیغمبروں میں سے کسی پیغمبر کی روح بھی نہیں بنی تھی۔ اللہ نے ہر نبی کی روح سے پہلے بھی میں محمد کی روح کو پیدا فرمایا ہے۔ فرمایا کنت اول النبیین فی الخلق وآخرہم فی البعث، فرمایا تخلیق کے اعتبار سے، پیدا ہونے کے اعتبار سے، مخلوق ہونے کے اعتبار سے سب سے پہلے اللہ نے مجھے پیدا فرمایا ہے، لیکن فرمایا دنیا پہ آ کے اعلان نبوت کرنے کے لحاظ سے رب نے سب سے آخری پیغمبر مجھے بنایا ہے۔ اول النبیین، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف خود اسی انداز کے اندر کرایا، بلکہ ایک موقع پر تو باقاعدہ بزم سجی، جلسہ ہوا، یوں کہہ لو محفل پاک ہوئی، اللہ کے رسول ممبر پہ جلوہ گر ہوئے، صحابہ سامنے موجود تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ بتاؤ من انا، میں کون ہوں؟ صحابہ یہ بتاؤ کہ میں کون ہوں؟ روزانہ جو مرید ہوتے ہیں، روزانہ جو سبق پڑھتے ہیں، روزانہ جو مقتدی بن کے نماز پڑھتے ہیں، روزانہ جو حضور کے شاگرد بنتے ہیں، ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کون ہے۔ سرکار ان سے آزمائشی انداز میں سوال کر رہے ہیں، فرمایا بتاؤ تو صحیح میں کون ہوں؟ اب صحابہ کا مزاج دیکھو کیسا تھا، وہ نہیں تھا جو کہتے ہیں نبی ہمارے جیسے، اور یہ بھی نہیں تھا کہ جو کہتے ہیں نبی علیہ السلام ہمارے بھائی کی مثل ہے معاذ اللہ، نہ۔ اب رشتہ دار بھی بیٹھے ہیں ان میں، غلام بھی بیٹھے ہیں، لیکن سرکار نے پوچھا من آنا، تو صحابہ سارے مل کے بولے انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ہمارے ذہنوں میں جو آپ کا تعارف ہے، ہم نے آپ کو عبد المطلب کا بیٹا ہونا بعد میں جانا ہے، اللہ کا رسول ہونا پہلے جانا ہے۔ انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آج کچھ عنوان اور تھا، سرکار گفتگو رسالت کے عنوان پر نہیں کرنا چاہتے، سرکار کا عنوان گفتگو اپنی جو ہے وجود تخلیق، اپنا مخلوق ہونا کب سے ہے یہ بتانا چاہتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو آنا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضرت عبداللہ کا بیٹا ہوں، حضرت عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ آگے سرکار نے بالکل بات شروع سے شروع کی، فرمایا ان اللہ خلق الخلق
فجعلنی فی خیرہم خلقہ، فرمایا رب نے مخلوق پیدا کرنے کا افتتاح کیا، مخلوق میں سے جو سب سے بہترین مخلوق تھی اللہ نے میرا نور اس کے اندر پیدا فرمایا ہے، سب سے پہلے بھی بہترینوں میں۔ پھر سرکار فرماتے ہیں ثم جعلنی فرقتین، پھر اس بہترین مخلوق کے رب نے دو گروہ بنائے، دو گروہ، ایک اعلیٰ اور ایک اس کی بنسبت تھا، دوسرا بھی اعلیٰ لیکن اس کی بنسبت تھوڑا کم۔ فرمایا میرے نور کو اللہ نے ان دو گروہوں میں سے جو سب سے اعلیٰ تھا اللہ نے اس کے اندر پیدا فرمایا۔ ثم جعلہم قبائل، پھر اللہ نے اس نور کے بعد جو فرقے بنے، گروہ بنے، ان گروہوں میں سے جو اللہ نے قبیلے بنائے، فرمایا اللہ نے مجھے سب سے بہترین قبیلے میں پیدا فرمایا۔ ثم جعلہم بیوتا فجعلنی فی غیرہم بیتا، فرمایا پھر رب ذوالجلال نے اس قبیلے کے کئی گھر بنائے، فرمایا ان گھروں میں سے جو سب سے بہترین گھرانہ تھا اللہ نے مجھے اس گھرانے کے اندر پیدا فرمایا۔ بات شروع سے لے کے سرکار اخیر تک لے کے آئے اور نتیجہ کیا نکالا؟ فرمایا انا خیرکم بیتن و خیرکم نسبا، فرمایا مجھے عام نہ سمجھنا، میں گھرانے کے اعتبار سے بھی بے مثال ہوں، اپنے آستانے کے اعتبار سے بھی بے مثال ہوں، ہلکا نہ جان لینا، مجھے عام نہ سمجھ لینا، میرا گھرانہ بھی بے مثال، میرا قبیلہ بھی بے مثال، میرا خاندان بھی بے مثال، میرا نسب، میرا حسب، فرمایا ہر لحاظ سے میں تم سب سے بہتر ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولیت کو بھی بیان کیا، اور جہاں تک آپ کا وجود ظاہری کا تعلق ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پیدا ہونا وہ بھی سرکار نے بیان فرمایا، بلکہ ایک روایت کے اندر سرکار نے مسند احمد کے اندر فرمایا انی عند اللہ لخاتم النبیین، فرمایا اللہ کے ہاں رب نے اپنے ہاں مجھے خاتم النبیین اس وقت کا لکھ دیا تھا، ابھی تک تو آدم علیہ السلام کا وجود ہی نہیں بنا تھا، ابھی مٹی سے آدم علیہ السلام کا وجود تخلیق نہیں ہوا تھا کہ رب نے مجھے خاتم النبیین لکھ دیا تھا۔ یہاں پہ ایک سوال توجہ سے سننا، اللہ کے ہاں لکھے جانے کا کیا مطلب؟ کہ تقدیر کے اندر یہ بات موجود تھی کہ یہ ہستی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بنے گی، تو لوگ کہتے ہیں یہ کوئی حضور کی خصوصیت ہے، تقدیر کے اندر تو ہمارا بھی لکھا تھا کہ یہ خطیب بنیں گے، فلاں کا لکھا تھا امام بنیں گے، فلاں کا لکھا تھا عالم بنیں گے، فلاں کا لکھا تھا ڈاکٹر بنیں گے، اس وقت تو لکھا ہوا تھا کہ نہیں؟ ہمارے بارے میں بھی لکھا ہوا تھا، موسیٰ علیہ السلام کا بھی لکھا ہوا تھا نبی بنیں گے، کلیم اللہ بنیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی لکھا تھا روح اللہ بنیں گے، کلمۃ اللہ بنیں گے، آدم علیہ السلام کا لکھا ہوا تو اس وقت کا تھا کہ صفی اللہ ہوں گے، صرف لکھا ہوا ہونا یہ حضور کی کیا تخصیص ہے؟ ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے ایک ہے تقدیر کے صفوں پہ لکھا جانا، اور ایک ہے اس لکھی ہوئی تحریر کی شہرت کر دینا۔ لکھا ہوا سب کے بارے میں تھا، لیکن سرکار کی نبوت اور رسالت کو اللہ نے سارے نبیوں کے اندر مشہور فرما دیا تھا۔ آدم علیہ السلام جب دنیا پہ جلوہ گر ہوئے، اللہ کے حضور یہ عرض کرنے لگے کہ یا اللہ جب میں نے دنیا میں آنکھ کھولی تو تیرے عرش کے پائے پر میں نے لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ مجھے یہ تو بتا کہ تیرے نام کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی تو مجھے سمجھ ہے، یہ جو دوسرا نام ہے محمد الرسول اللہ یہ کون ذات ہیں؟ ابھی تو آدم علیہ السلام آنکھ کھول رہے ہیں اور عرشوں کے ماتھوں پہ بھی محمد الرسول اللہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آدم علیہ السلام ابھی بالکل ابتدا میں ہیں اور محمد الرسول اللہ کے چرچے پہلے سے موجود ہیں۔ سرکار کے بارے میں حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا تو اللہ کریم جل شانہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا میرے بندے آدم میں تجھ سے کہتا ہوں تو پہلے انسان ہے، پہلا انسان ہے جس کو میں نے پیدا کیا، اور یہ شخص یہ ہستی جس کا تو نے نام دیکھا تیرا ہی بیٹا ہوگا، اور میں تجھ سے سچ کہتا ہوں تیرے کئی سالوں بعد دنیا میں آئے گا۔ اور فرمایا یہی تو وہ رسول ہے آدم جس رسول کی خاطر میں نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔
آدم علیہ السلام کو تنبیہ ہو رہی ہے، اے آدم یہ جو دوسرا نام ساتھ ملا ہے اس نام کو عام نہیں سمجھنا، آئیں گے تمہاری اولاد میں، لیکن شان یہ ہے کہ انہی کی خاطر تو میں نے یہ سارا جہان پیدا فرمایا۔ اور فرمایا میرا یہ رسول جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو اللہ ان کے نور کی وجہ سے جہان پورے کو روشن فرما دے گا۔ یہ عام کتاب نہیں، یہ انجیل کے اندر یہ بات موجود ہے، اب بھی موجود ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب کے اندر یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان انجیل کے اندر بھی موجود تھی، جو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کریم جل شانہ نے بتایا کہ اے آدم یہ تیری اولاد میں سے ہوں گے، لیکن شان ان کی یہ ہوگی کہ ان کے صدقے سے ہی تو میں نے اس کائنات کو پیدا فرمایا ہے، اور انہی کے نور سے ہی میں اس جہان کے اندر جو کچھ روشن ہوگا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کے ہی روشن فرماؤں گا۔ آدم علیہ السلام کو نام لگ گیا پیارا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے مولا اگر عرشوں پہ لکھ سکتا ہے تو اے میرے انگوٹھوں کے ناخنوں میں بھی یہ نقش لکھ دے، وہاں پہ لکھ سکتا ہے، تیری قدرت ہے، تیری شان ہے، تیری طاقت سے باہر نہیں ہے، تو یا اللہ یہ دونوں نقش میرے انگوٹھوں میں بھی تحریر فرما۔ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے آدم علیہ السلام کے ایک انگوٹھے میں لکھا لا الہ الا اللہ، دوسرے انگوٹھے میں لکھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدم علیہ السلام انگوٹھے جوڑ کے بیٹھے ہیں، جب دیکھا نہ لکھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آدم علیہ السلام کے دل میں پیار آیا، اور جب پیار آیا تو محبت کے ساتھ اس نام کو چوم کے آنکھوں سے لگایا۔ انگوٹھے چومنا کہاں لکھا ہے؟ ابھی پہلا انسان دنیا پہ آیا ہے اور نام مصطفیٰ کو دیکھ کر انگوٹھے چوم کر آنکھوں پہ لگا رہا ہے۔ ہم اولاد ہیں سیدنا آدم علیہ السلام کی، اور آدم علیہ السلام نے جس وقت وہ نام مبارک دیکھا تو چوم کر اپنے آنکھوں پہ لگایا۔ ایک بات واضح کرتا چل، ہو سکتا ہے کوئی کہہ بھی دے ان کو تو انگوٹھوں میں وہ نقش نظر آیا تب چوما، تمہیں کون سا نقش نظر آتا ہے کہ تم چومتے ہو؟ جواباً گزارش یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی اداؤں کو اپنایا جاتا ہے، وجہ اور غرض نہیں دیکھی جاتی کہ کس وجہ سے کیا جا رہا ہے۔ رب کو پیاروں کی ادائیں پسند آتی ہیں، اللہ وہ ادائیں اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتا ہے۔ توجہ میری طرف رکھنا، میں عرض کرتا ہوں حاجی جب حج پہ جاتا ہے یا عمرے پہ جاتا ہے، صفا مروہ کے درمیان سعی کرتا ہے کہ نہیں؟ صفا مروہ ہے نا، سعی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دوڑنا۔ تو وہ سبز لائٹیں انہوں نے لگائی ہوئی ہیں وہاں پہ، حاجی کی کیا ہے کہ وہ دوڑ کر چکر لگائے صفا مروہ کے درمیان۔ کیوں دوڑتا ہے؟ کس وجہ سے دوڑتا ہے؟ آرڈر ہے رب کی طرف سے، رب کے رسول کی طرف سے۔ آرڈر کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا اپنے بیٹے کو پیاسا دیکھتی ہیں تو پانی کی تلاش میں کبھی دوڑ کر صفا پہاڑی پہ چڑھتی ہیں، پھر بیٹا آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہے تو پھر دوڑ کر آتی ہیں کہ بیٹے کو دیکھوں کہ بیٹے کا کیا حال ہے۔ دوڑی وہ تو پانی کی خاطر تھی، ہمیں کوئی پانی کی تلاش ہوتی ہے؟ پانی کی تلاش نہیں ہوتی۔ حاجی تو بوتل ہو سکتا ہے بغل میں لے کے پھر رہا ہو، پانی کی تلاش نہیں ہوتی، لیکن رب نے کہا دوڑو تم بھی۔ مولا کیوں؟ اور میری پیاری بندی کی ادا ہے، اس ادا کو پورا کرو گے تو میں تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ کیا پتہ چلا؟ پیاروں کی اداؤں کو اپنایا جاتا ہے، وہاں پہ غرض اور وجہ نہیں دیکھی جاتی کہ وجہ کیا تھی۔ طواف کعبہ شریف کا کرتے ہو، جن حضرات کو سعادت نصیب ہوئی ان کو پتہ ہے، جن کو نہیں اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ طواف کے چند چکر رمل کر کے چکر لگایا جاتا ہے۔ رمل کا کیا مطلب ہے؟ بازو پھیلا کے، جیسے پہلوان اکھاڑے میں آ کے آکڑ کے نہیں چلتا، وہاں پہ آکڑ کے چلا جائے کعبہ شریف کے طواف کرتے ہوئے، ہے کہ نہیں ایسے؟ جو حضرات سعادت حاصل کر چکے ہیں ان کے علم میں ہے، ایسے ہے کہ نہیں کہ آکڑ کے بازو مار کر طواف کیا جاتا ہے، طواف کے 4 چکر لگائے جاتے ہیں۔ یار کیوں؟ وہ حرم کعبہ نہیں ہے، اللہ کا گھر نہیں ہے، بلکہ یہ جتنے اللہ کے گھر ہیں ان کا رخ کدھر ہے؟
اسی حرم کعبہ کی طرف ہے نا، بیت اللہ شریف کی طرف ہے، ایس مسجد میں کوئی شخص آ کے آکڑ کے چلے تو آپ اسے سمجھاؤ گے نہیں؟ بھائی خدا کا خوف کر، تو جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں آکڑ کے نہیں چلا جاتا، یہاں عاجزی اور نیاز کے ساتھ چلا جاتا ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ آپ کی اس مسجد میں آکڑ کے چلنا یہ جائز؟ مسئلہ سن لو، آپ مسجد میں انٹر ہوئے، امام صاحب رکوع میں چلے گئے تھے، سبحان ربی العظیم، آپ کو خطرہ ہے کہ میں آرام سے چل کے جاؤں تو میری رکعت رہ جائے گی، اور دوڑ کے جاؤں تو میں رکعت کو مل سکتا ہوں۔ شریعت کہتی ہے رکعت جاتی ہے تو جائے، لیکن مسجد میں دوڑنے کی تجھے اجازت، آرام سے جا، سکون سے چل کے جا، یہ اللہ کا گھر ہے، اس کے ادب اور تقدس کے پیش نظر دوڑ کر چل کے جانا رکعت کے لیے بھی جائز نہیں۔ یار یہ مسجدیں جن کا صرف رخ بیت اللہ شریف کی طرف ہے، ان میں دوڑ کے چلنا، آکڑ کے چلنا جائز نہیں۔ حرم کعبہ میں کیوں دوڑ کے چلا جا رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اور دوڑ کے نہ چلو گے تو طواف بھی پورا نہیں ہوگا، آکڑ کے نہیں چلو گے تو طواف بھی پورا نہیں ہوگا، یعنی رمل نہیں کرو گے تو طواف پورا نہیں ہوگا۔ مولا کیوں؟ فرمایا ایک وقت آیا تھا جب میرے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ شریف کو فتح کر رہے تھے، سرکار مدینہ شریف سے آئے تھے، اور اس وقت مکہ والوں کے ذہنوں میں مدینہ شریف کو بیماریوں کا گھر کہا جاتا تھا۔ سرکار طواف کرنے کے لیے فتح مکہ سے پہلے جب عمرہ کی ادائیگی کے لیے تشریف لائے تھے تو صحابہ اکرام علیہم رضوان بھی ساتھ ہیں، اب طواف کرنا تھا۔ وہاں پہ مکہ کے مشرک گھروں کے چھتوں پہ چڑھ گئے، پہاڑیوں پہ چڑھ گئے، مذاق بنانے کے لیے کہ عرب کے مریل لوگ، بیمار لوگ آ گئے ہیں جن سے قدم بھی نہیں اٹھایا جائے گا، آج دیکھو یہ طواف کرتے ہوئے ڈگ جائیں گے، ڈگمگا جائیں گے، گر جائیں گے، ان سے تو چلا بھی نہیں جائے گا، یہ تو یثرب کے بیمار لوگ آئے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ وہ ہمارا مذاق بنانے کے لیے چھتوں پہ چڑھ کے اس انتظار میں ہیں کہ یہ کب گرتے ہیں، کب ڈگمگاتے ہیں، ان سے چلا نہیں جاتا، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ سنو، تم میں سے اگر کوئی 70 سال کا بھی بوڑھا ہے، 70 سال کا بھی بوڑھا ہے تو ایستا ایستا مریل لوگوں کی طرح نہیں چڑھنا، فرمایا بازو مار کے، پاؤں پھیلا کے پہلوانوں کی طرح کعبہ شریف کا طواف کرنا ہے، تاکہ اے مکہ کے مشرکوں کو پتہ چل جائے مدینے میں جا کر ہم بیمار نہیں ہوئے، اللہ نے ہماری صحتیں بحال رکھی ہوئی ہیں۔ سرکار کے آرڈر سے صحابہ نے طواف بازو مار کے کیا، رمل فرما کے کیا، اور صحابہ اکرام اکڑ اکڑ کے چلے، حضور کا حکم تھا۔ اب کوئی کافر دیکھ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ، آپ جب جاتے ہو تو کافر دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی مشرک چھتوں پہ چڑھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مذاق بنائیں گے، وجہ تو کوئی نہیں پائے گئی، لیکن رب کو اپنے پیاروں کی ادا پسند آ گئی۔ رب نے فرمایا میرے پیاروں نے ایک دفعہ کیا، قیامت تک کرتے جاؤ گے، رب تمہیں ثواب عطا فرماتا جائے گا۔ آدم علیہ السلام کو انگوٹھوں میں نقش نظر آئے تھے، لیکن رب کو ادا پسند آ گئی کہ میرے آدم کی سنت کو پورا کرو گے تو رب تمہیں اجر و ثواب عطا فرماتا جائے گا۔ بہرحال میں بات عرض کر رہا تھا، چونکہ اولیت بالکل ابتدا سے بات کو شروع کیا تھا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، بلکہ اس سے پہلے المواہب کی ایک روایت سنتے جائیے۔ اللہ نے سب سے پہلے نور مصطفیٰ کو کیوں پیدا کیا؟ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْتُ الدُّنْيَا وَأَهْلَهَا لِأُعَرِّفَهُمْ كَرَامَتَكَ وَمَنزِلَتَكَ عِنْدِي۔ اے محبوب میرا مقصود تو تیری ذات تھی، میرا مقصود تو پھر زمین آسمان یہ ہم جیسے انسان یہ کیوں بنائے؟ اللہ فرماتے ہیں اس واسطے کہ اے محبوب ان لوگوں کو پتہ چلے کہ رب کے محبوب کی رب کے ہاں قدر و منزلت کیا ہے، میں نے تیری پہچان کرانے کے لیے یہ جہان سارا بنایا۔ وَلَقَدْ خَلَقْتُ الدُّنْيَا وَأَهْلَهَا، میں نے دنیا اور دنیا والوں کو اس لیے بنایا، کیوں؟ لِأُعَرِّفَهُمْ كَرَامَتَكَ وَمَنزِلَتَكَ عِنْدِي، تاکہ ان کو آپ کی شان کا پتہ چلے کہ بندہ خدا کا ہے پر رب کے ہاں اس بندے کا مقام کتنا بڑا ہے۔
رب نے اس خاطر پہلے سرکار کو بنایا، بعد میں باقی کائنات کو بنایا، تاکہ کائنات والوں کو یہ قدر و منزلت پتہ چلے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا رب کے ہاں مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے سب سے پہلے کس شے کو پیدا فرمایا؟ اللہ کے اس محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے جب یہ سوال کیا گیا تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں، ان اللہ خالق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، اے جابر ابھی کچھ بھی نہیں بنا تھا، اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ میٹھی شے سے آغاز کیا اس کائنات کا، اور ساتھ سرکار نے وضاحت کر دی کیا کہ جس وقت اللہ نے اس نور کو پیدا کیا، لم یکن فی ذالک لوح ولا قلم، اس وقت نہ لوح بنی تھی نہ قلم بنی تھی۔ لوح تختی کو کہا جاتا ہے، قلم قلم کو کہا جاتا ہے۔ اس قلم کے ذریعے لوح پر تقدیر ساری کائنات کی قیامت تک جو کچھ ہونا تھا وہ لکھا جانا تھا۔ ابھی وہ تقدیر لکھنے والا قلم نہیں بنا تھا کہ اللہ نے نور مصطفیٰ کو پیدا فرما دیا تھا۔ تقدیر لکھنے والا قلم بھی نہیں بنا، ابھی تقدیر والی تختی لوح بھی نہیں بنی کہ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو پیدا فرما دیا۔ ایک اور روایت ہے ترمذی شریف کے اندر جس کے الفاظ یوں ہیں کہ سرکار فرماتے ہیں سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا، سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا۔ میں نے آج ہی پڑھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھ رہا تھا ایک مقام پر، کچھ لوگ یہ اعتراض کر رہے تھے کہ سب سے پہلے تو قلم بنا، یہ غلط ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے نور مصطفیٰ کو بنایا، سب سے پہلے قلم بنا۔ آؤ حدیثوں کو جوڑتے ہیں، توڑتے نہیں، جدا نہیں کرتے، ہم دونوں حدیثوں کے ماننے والے ہیں۔ حدیث کو پورا پڑھو گے تو بات سمجھ آ جائے گی۔ حدیث میں ترمذی شریف کی حدیث میں اللہ نے سب سے پہلے قلم کو بنایا، سب سے پہلے جو پہلی روایت سنائی اس میں کیا ہے، سب سے پہلے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ آگے چلیے بات واضح ہو جائے گی۔ جس میں ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو بنایا، وہاں پہ یہ ہے قلم کو بنا کے رب نے دیا آرڈر، اکتب، قلم لکھ۔ قلم نے تقدیر لکھنی تھی اللہ کے آرڈر سے، وہاں پہ کوئی دوات وغیرہ تو ہونی نہیں تھی، حکم خدا ہو جانا تھا، قلم نے لکھتے جانا تھا۔ قلم نے پوچھا یا اللہ کیا لکھوں؟ تو اللہ نے فرمایا اکتب ما کان و ما یکون، اے قلم جو ہو چکا ہے وہ بھی لکھ، جو ہوگا وہ بھی لکھ، جو ہو چکا ہے وہ بھی لکھ، جو ہوگا وہ بھی لکھ۔ اب ذرا غور کرو تو حدیث خود بتا رہی ہے اپنا معنی، قلم سب سے پہلے بنا، پھر قلم کو کہا گیا جو ہو چکا ہے وہ لکھ۔ اگر قلم ہی سب سے پہلے بنا تھا پھر اس کا کیا مطلب کہ جو ہو چکا ہے وہ بھی لکھ؟ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ قلم سے پہلے بھی کچھ ہو چکا تھا، جو قلم سے پہلے ہو چکا تھا وہ نور مصطفیٰ پیدا ہو چکا تھا۔ اللہ نے قلم کو فرمایا قلم لکھ، مولا کیا لکھوں؟ کہا اکتب ما کان و ما یکون، جو ہوگا وہ بھی لکھ، جو ہو چکا ہے وہ بھی لکھ۔ اس وقت قلم سے پہلے جو ہو چکا تھا وہ تیرے میرے نبی کا نور پیدا ہو چکا تھا۔ اللہ نے نور پیدا فرمایا، پھر اس کو عالم ارواح میں شرف نبوت سے بھی سرفراز فرمایا۔ اب نبی ہو امتی کوئی نہ ہو تو پھر نبی کی نبوت کا کوئی فائدہ؟ نبی بنا دیا، عالم ارواح میں روحانی طور پر نبوت کا فیض عطا فرما دیا، تو پھر امتی کون تھے؟ علماء فرماتے ہیں جواب دیتے ہوئے شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ کریم نے نبی کی نبوت کا فیض بانٹنے کے لیے ارواح انبیاء کو شاگرد بنا کر حضور کے روح کے سپرد فرما دیا۔ سارے نبیوں کی روحیں جو تھیں نا ان کو شاگرد بنا کر سرکار کی روح کے سپرد کر دیا کہ اے محبوب آپ کے یہ شاگرد ہیں، آپ ان کو سکھاتے جاؤ، آپ ان کے استاد بنتے جاؤ۔ کیسے؟
اب شفا شریف کی حدیث کے لفظ ہے کان ذالک النور یسبح و تسبح الملائکۃ بتسبیحہ، اللہ نے سب سے پہلے نور مصطفیٰ کو پیدا کیا اور یہ نور نبیوں کی روحوں کا بھی استاد بنا اور یہی نور فرشتوں کا بھی استاد بنا۔ کیسے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کا نور سبحان اللہ پڑھتا، فرشتے حضور کی سبحان اللہ سن کر وہ بھی سبحان اللہ پڑھا کرتے تھے۔ فرشتوں کو تسبیح پڑھنے کا انداز سکھایا کس نے؟ نور مصطفیٰ نے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی ارواح کو تسبیحات پڑھنے کا ڈھنگ کس نے سکھایا؟ وہ بھی نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ اس وقت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت شروع ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں تاکہ مسئلہ مزید واضح ہو جائے۔ سرکار کا ایک نام ہے احمد۔ کیا نام ہے؟ قرآن مجید کے اندر جب عیسیٰ علیہ السلام بشارت دیتے ہیں حضور علیہ السلام کی دنیا پہ جلوہ گری کی، تو عیسیٰ علیہ السلام حضور کا کیا نام لیتے؟ وہ مبشرن برسولی یاتی من بعدی اسمہ احمد، فرمایا میں اس رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو آئیں گے میرے بعد میں، اور نام ان کا کیا ہوگا؟ احمد۔ کیا نام ہوگا؟ احمد کا معنی سنو، احمد کا معنی ہے سب سے زیادہ اللہ کی حمد کرنے والا۔ کیا معنی ہے؟ سب سے زیادہ اللہ کی حمد کرنے والا جو ہو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ احمد۔ یہ تو ہو سکتا ہے آپ کسی کا نام رکھو، جو نام رکھو وہ والی شانیں اس کے اندر نہ ہوں۔ نام غلام رسول رکھو اور رسول اللہ کی غلامی کی عادت اس میں نظر نہ آئے، ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ کسی کا نام شیر بہادر رکھ دو اور وہ بلی چوہوں سے ڈرتا ہو، یہ ہو سکتا ہے؟ ہم رکھیں تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ نام کسی کا رب رکھے اور نام والی شان اس میں نہ پائی جائے، یہ ہو سکتا ہے؟ سرکار کو احمد کس نے کہا؟ اللہ نے کہا۔ تو احمد کا معنی ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والے۔ تو سرکار سب سے زیادہ تعریف کرنے والے نہیں تو پھر اللہ نے احمد کیوں کہا؟ اگر اللہ نے احمد کہا تو پھر غور کرو سرکار کی ظاہری حیات طیبہ کتنی ہے؟ 63 سال۔ کتنی ہے؟ 63 سال سرکار نے اللہ کی کیا کی؟ حمد کی کہ نہیں؟ انبیاء کرام علیہم السلام میں کچھ ذاتیں وہ بھی ہیں جن کی صرف تبلیغ کا دورانیہ 950 سال ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جن کی صرف تبلیغ کرنے کا دورانیہ کتنا ہے؟ 900۔ پھر ہم تو زیادہ تو کس نے کی؟ نوح علیہ السلام نے کر دی نا۔ سرکار نے کی 63 سال اور نوح علیہ السلام کر رہے ہیں 950 سال۔ کئی نبی ہزار سال تک زندہ رہے، انہوں نے ہزاروں سال اللہ کی کیا کیا؟ حمد کی۔ سینکڑوں سال حمد کی۔ ظاہری طور پر تو عمر کے لحاظ سے سرکار کی حمد دوسروں سے کیا ہے؟ کم ہے۔ احمد نام تو ان کا ہونا چاہیے تھا جو پہلے گزر گئے، لیکن ان کا نام احمد نہیں رکھا رب نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد رکھا۔ بھلا کیوں؟ اگر احمد رکھا تو سرکار احمد ہیں کیسے؟ تو پتہ چلا عمر شریف صرف 63 سال نہیں، سرکار کی زبان سے اللہ کی حمد اس وقت کی ہونا شروع ہو گئی تھی، ابھی تک انبیاء کرام علیہ السلام کی روحیں بھی پیدا نہیں ہوئی تھیں۔ اور پھر بڑی بات یہ بھی ہے کہ انبیاء کی روحوں کو حمد کرنا سکھایا کس نے؟ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار کی روح نے سکھایا۔ جس کو جو کچھ جو سکھائے اس کے کیے کا ثواب سکھانے والے کو ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ قاری صاحب آپ کے بچوں کو قرآن پڑھائیں، قرآن پڑھ جائے آپ کا بچہ، وہ جتنی دیر قرآن پڑھے گا پڑھانے والے کو ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ جس نے پڑھایا، جس نے سکھایا اس کو ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اب انبیاء کو حمد کرنے کا ڈھنگ سکھایا کس نے؟ انبیاء کو حمد پڑھائی کس نے؟ تسبیح کرنی سکھائی کس نے؟ وہ نور مصطفیٰ نے سکھائی۔ اب سارے نبی اپنی ساری زندگی میں جو حمد کرتے رہے ثواب کس کو ملتا رہا؟
بولیے سرکار کو ملتا رہا۔ اب جمع کرو کہ اپنی 63 برس والی حمد کا ثواب بھی سرکار کے پاس ہے، جتنی حمد آدم علیہ السلام نے کی وہ بھی ثواب سرکار کے پاس آیا، جتنی حمد ابراہیم علیہ السلام نے کی وہ بھی ثواب سرکار کے حصے میں آیا، جتنی حمد نوح علیہ السلام نے کی وہ بھی ثواب سرکار کے حصے میں آیا، جو بھی حمد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی ثواب سرکار کے حصے میں آیا، جو بھی حمد عیسیٰ علیہ السلام نے کی ثواب سرکار کے حصے میں آیا۔ تو اب احمد کون بنے؟ سرکار ہی بنے نا، کہ سب سے زیادہ حمد کس نے کی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ تو اللہ تعالیٰ کا طریقہ کیا ہے؟ فَاذْكُرُونِي اذکرکم، تم کرو میری یاد میں کراؤں گا تمہاری یاد، تم کرو میرا ذکر میں کراؤں گا تمہارا ذکر۔ سب سے زیادہ ذکر اللہ کا کس نے کیا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اب قرآن کی روح سے، اللہ کے وعدے سے کہ اللہ فرماتا ہے جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ذکر کرتا ہوں، کائنات میں دوسرا کوئی ایسا شخص نہیں جس نے سرکار جتنی رب کی حمد کی ہو۔ پھر رب نے بھی تو وعدہ پورا کیا نا، کہ جب سرکار نے اللہ کا ذکر سب سے زیادہ کیا تو پھر رب نے وعدہ پورا کیا کہ یار کو فرمایا کہ محبوب تیرا ذکر بھی میں سب سے زیادہ کروا دوں گا۔ کہ نام کیا رکھ دیا؟ محمد، ادھر سے احمد ادھر محمد۔ محمد کا معنی جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، محمد کا، احمد کا نتیجہ، احمد کا اجر ثواب بدلہ رب نے محمد کی صورت میں عطا فرمایا۔ محبوب اگر سب سے زیادہ حمد کرنے والی تیری ذات ہے تو بدلہ میری طرف سے یہ ہوگا کہ پھر میں روئے زمین پر اتنا ذکر کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا جتنا ذکر میرے محبوب تیرا دنیا پہ ہوتا رہے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تیرے ذکر کو بلند فرما دیا۔ آخری بات، اور میں بات کو سمیٹتا ہوں، یہی اولیت مصطفیٰ کے لحاظ سے جو کچھ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ جنگ تبوک تھی اور سرکار جنگ تبوک سے واپس پلٹے، 1,00,000 صحابہ اکرام علیہم رضوان کا لشکر ہے۔ کتنا؟ تھوڑا سا مجمع تو نہیں تھا، مجمع تو بڑا زیادہ تھا۔ آج اللہ کے نبی علیہ السلام کے چچا جناب عباس کو شوق آیا کہ بھتیجے میرے ہیں، میں ان کا چچا ہوں۔ حضور کے دربار میں حضور کے چچا حضرت عباس حاضر ہوئے۔ آقا اجازت ہو اے 1,00,000 بندے کے سامنے تمہاری ثنا خوانی نہ کروں، لاکھوں کے سامنے میں تمہاری نعت نہ پڑھ لوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا چاچا پڑھ، اللہ تیرے منہ کو سلامت رکھے۔ چاچا جی نعت پڑھو، اللہ تمہارے منہ کی سلامتی کی دعا نعت خوانی پر اللہ کے رسول نے عطا فرمائی۔ فرمایا چاچا جان پڑھیے نعت۔ عمر میں تو چاچا جان حضور سے، عمر کے اعتبار سے، سالوں کے اعتبار سے بڑے تھے، بلکہ کسی نے پوچھا تھا حضرت عباس سے آپ بڑے ہو کہ آپ کے بھتیجے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ جواب دینے میں چچا نے کمال کر دیا، انہوں نے کہا دنیا پہ سال زیادہ میں نے گزارے بڑے حضور ہی ہیں، دنیا پہ سال زیادہ میں نے گزارے پر بڑے حضور ہی ہیں، میں چھوٹا ہوں، کیوں؟ میں عام امتی ہوں اور وہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج نعت خوانی کرنے لگے حضور علیہ السلام کے سامنے، بس ان کی نعت کے 2 شعر عربی زبان میں وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول کے سامنے اللہ کے رسول کی نعت خوانی اور 1,00,000 صحابہ کے مجمع میں ثنا خوانی ہو رہی تھی۔ کیا الفاظ ہیں؟ کہنے لگے من قبلھا طبت فی الظلال مستودع حیث یحصف الورق، اے محبوب دنیا میں تو آپ بعد میں آئے، فرمایا دنیا میں آنے سے پہلے آپ تو جنت میں موجود تھے۔ طبت فی الظلال، فرمایا جنت کے سائے میں بھی اے محبوب آپ کا وجود تھا۔ کہاں پہ؟ حیث یحصف الورق، فرمایا جس وقت جنت میں آدم علیہ السلام پتوں کے ساتھ اپنے جسم کو ڈھانپ رہے تھے، اے محبوب آپ وہاں پر موجود تھے۔ عباس پاک کا نظریہ اور عقیدہ کیا ثابت ہوا؟ یہ ظاہری جسم آج پیدا ہوا ہے اور نور پاک کی تخلیق تو کب کی اللہ نے فرما دی تھی۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ ثم حبت البلاد لا بشر انت ولا مدغہ ولا علق، اے محبوب پھر آپ زمین پر اترے اس حال میں کہ بشریت بھی نہیں تھی،
نہ خون تھا، خون کا لوتھڑا تھا، نہ گوشت کا لوتھڑا تھا۔ اللہ نے آپ کو دنیا پہ آدم علیہ السلام کی پشت میں نور رکھ کے دنیا پہ اتارا۔ جب آدم علیہ السلام زمین پہ اتر رہے تھے، اے محبوب آپ بھی ان کے ساتھ زمین پہ اتر رہے تھے۔ اور بلکہ علماء نے لکھا، میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، وہ فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کو، قرآن میں تو ہے سجدہ اللہ نے کس کو کرایا؟ آدم علیہ السلام کو نا۔ یہ پوچھو کسی سے کہ جب آدم علیہ السلام کا یہ مٹی کا وجود بن گیا، اس مٹی کے وجود کو اللہ نے سجدہ کرایا یا روح پھونک کر سجدہ کروایا؟ روح پھونک کر سجدہ کروایا۔ جیسے ہم منہ تو کدھر کرتے ہیں؟ قبلے کی طرف، کعبہ کی طرف۔ سجدہ کس کو کرتے ہیں؟ اللہ کی ذات کو۔ سجدہ تو کعبہ کو نہیں کرتے۔ علماء فرماتے ہیں فرشتوں نے منہ آدم علیہ السلام کی طرف کیا تھا، پر جو تعظیم سجدے میں ہو رہی تھی وہ آدم علیہ السلام کی پیشانی میں جو نور مصطفیٰ تھا نا، اللہ اپنے محبوب کے نور کو سجدہ کروا رہا تھا۔ مٹی کے پتلے کو نہیں سجدہ کروایا، روح پھونکی تب فرمایا فرشتوں سے کہ تم سجدہ کرو میرے آدم کو، کہ وہ اصل میں منہ آدم علیہ السلام کی طرف تھا، جیسے ہمارا منہ قبلے کی طرف ہوتا ہے، لیکن سجدہ ذات خدا کو ہوتا ہے، وہ تعظیمی سجدہ تھا، عبادت کا نہیں۔ وہاں پہ منہ آدم علیہ السلام کی طرف تھا، لیکن سجدہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو رہا تھا۔ حضرت عباس حضور کے سامنے پڑھتے ہیں بل نطفۃ ترکب السفین وقد الجم نصرا وعلہ الغرق۔ یا رسول اللہ، آپ کا نور تو نوح علیہ السلام کی کشتی میں بھی موجود تھا، آپ کا نور تو نوح علیہ السلام کی کشتی میں بھی موجود تھا۔ جب جہان سارا غرق ہو رہا تھا، یہ برکت تھی آپ کے نور کی کہ اللہ نے نوح علیہ السلام کی کشتی کو نجات عطا فرما دی۔ کون نعت پڑھ رہا ہے؟ عام بندہ تو نہیں نا، کوئی جاہل نعت خان تو نہیں ہے، کوئی الڑ ملڑ تو نہیں ہے۔ یہ تو صحابی رسول بھی ہے، حضور کے چاچا جان بھی ہیں اور عالم شریعت بھی ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، حضور کے سامنے پڑھی جا رہی ہے۔ سرکار کے سامنے اگلی کیا نعت کا مصرع پڑھا، کہنے لگے تنقلو من صالب الی رحم نظام ادا عالم عالم بدا تبکو۔ آقا آپ پاک رحموں سے، پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتے ہوتے آپ کا نور چلتا آیا۔ کہاں پہنچا؟ فرمایا ورت نار الخلیل مقتتما فی صلبہ انت کیف یحترق۔ یہ عقیدہ ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آقا وہ آپ کا نور ہی تھا جو نمرود کی آگ میں گیا تھا۔ نمرود نے جو آگ جلائی تھی، نمرود کی آگ میں وہ آپ کا نور گیا تھا۔ ورت نار الخلیل مقتتما، آقا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی شکل میں نمرود کی آگ میں آپ جا رہے تھے۔ کیوں؟ فرمایا ظاہری شکل ابراہیم خلیل اللہ کی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی میں بھی آپ کا نور چمک رہا تھا، اور کہا کہ فی صلبہ انت کیف یحترق۔ آقا جہاں آپ کا نور ہو وہاں آگ اثر کیسے کر سکتی؟ اگر ابراہیم علیہ السلام پہ آگ گلزار بنی تو صدقہ آقا آپ کے وہ آگ گلزار بنی ہے۔ یہ کون پڑھ رہا ہے نعت؟ پھر یاد کر لو کون پڑھ رہا ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لاکھ صحابہ تصدیق کر رہے ہیں، کسی نے اعتراض نہیں کیا، اور میرے نبی علیہ السلام کی صدارت ہے، سرکار بھی مان رہے ہیں، اعتراض نہیں کر رہے، بتا رہے ہیں کہ بے شک بات یہی ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ پر آگ گلزار بنی تو برکت میرے نور کی تھی۔ اور آخری شعر نعت کا جو کتابوں میں موجود ہے وہ کیا ہے؟ انت لما ولدت اشرقت الارض ودات بنورک الافق۔ آقا جب آپ دنیا پہ آئے تو آپ کی چمک سے جہان روشن ہو گیا۔ اشرقت الارض، آپ کے دنیا پہ آنے سے زمین روشن ہو گئی، چمک اٹھی۔ ودات بنورک الافق، اور آپ کے نور کے صدقے سے جہان کے اطراف چمک اٹھے۔ یہ نعت خوانی حضرت عباس کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ دنیا میں آنا بعد میں ہوا، اللہ نے اس نور کی تخلیق پہلے کی فرما دی تھی۔ یہ اولیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ہمارا سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا درس ہے، جس کے اندر یہ تھوڑا سا خاکہ اس لحاظ سے کہ آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ 12 ربیع الاول شریف کو حضور کے ظاہری
جسم شریف کا جو ہے دنیا پہ جلوہ گر ہونا وہ ہے، ویسے نور اللہ نے حضور کا ساری کائنات سے پہلے کا پیدا فرمایا ہے۔ یہیں سے آگے انشاءاللہ ہم سیرت مصطفیٰ کا درس اور سبق سٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرات وقت پہ تشریف لائے تاکہ ابتدا سے جو بات سنی جائے